کہ جو افغانستان گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے جو شاکنگ کلیمز سامنے آ رہے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں اس میں سویلینز مارے گئے ہیں، اس میں عورتیں اور بچے مارے گئے ہیں، اور صرف انہوں نے یہی نہیں کہا بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی تھے، یعنی پاکستان کی ایئر سٹرائکس میں جو سویلینز، جو عورتیں اور بچے مارے گئے یہ پاکستانی تھے۔ دنیا ہمیں اگنور کر دے کہ دنیا ہماری بات کو سمجھ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دنیا اس سے ہماری کمزوری ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ ہماری طاقت ظاہر ہو۔ ہم کمزور نظر آتے ہیں ایسے انفارچونیٹلی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین بھی شامل تھیں، بچے بھی شامل تھے، اور انہوں نے افغانستان گورنمنٹ نے، طالبان نے یہ کلیئرلی سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ کیا افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یا ایک جنگ کا ماحول بننے والا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جن لوگوں پر حملہ کیا گیا یا جو لوگ اس حملے میں پاکستان کی ایئر سٹرائکس میں مارے گئے ہیں وہ انہوں نے جنوبی وزیرستان سے وہ وہاں سے بھاگ کر یا وہاں سے مائگریٹ کر کے ادھر چلے گئے تھے۔ تو جس کے اوپر حملہ کیا گیا، جن کو مارا گیا، وہ پاکستانی تھے۔ آج کی تاریخ میں جو طالبان ہے وہ کیا کرے گا؟ یہ اٹیکس بڑھیں گے تو یہ کراچی میں تانڈو کر سکتے ہیں، اور یہ تانڈو کریں گے دوستوں۔ یہ میرا پریڈکشن ہے کہ ہونے والا ہے ہفتے 10 دن کے اندر یہ کام بھی ہو جائے گا۔ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ جی افغان طالبان پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا کریں گے، پرویکٹیو ہونا چاہیے گا، اندر جا کے گھس کے ماریں، اور جو باقی کیمپس ہیں ان پہ کیوں نہیں مارتے ہم یہ چیز کا کیوں انتظار کرتے ہیں کہ جی 15 ساڑھے بندے شہید ہو جائیں گے پھر ماریں گے؟ او بھائی اگر تمہیں پہلے پتہ تو تم پہلے کیوں نہیں مارتے؟ مجھے تو اپنے سسٹم پہ، اپنی اداروں پہ یہ سمجھ نہیں آتی۔ یعنی پاکستان کی ایئر سٹرائکس میں جو سویلینز، جو عورتیں اور بچے مارے گئے یہ پاکستانی تھے، اور آپ نے اس ایئر سٹرائک میں پاکستانیوں کو مار دیا ہے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ پاکستانی تھے جو کہ 2014 میں جب آپریشن ہوا، آپ جانتے ہیں کہ جو فوجی آپریشنز ہوتے رہے ہیں پاکستان کے اندر، ضرب از، راہ راست، راہ نجات، ایسے بہت سارے، اس دوران کافی ایسے لوگ جو کہ مائگریٹ کر کے افغانستان چلے گئے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جن لوگوں پر حملہ کیا گیا یا جو لوگ اس حملے میں پاکستان کی ایئر سٹرائکس میں مارے گئے ہیں وہ انہوں نے جنوبی وزیرستان سے وہ وہاں سے بھاگ کر یا وہاں سے مائگریٹ کر کے ادھر چلے گئے تھے۔ تو جس کے اوپر حملہ کیا گیا، جن کو مارا گیا، وہ پاکستانی تھے جن کو مار دیا۔ جبکہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سٹرائکس کی گئی ہیں یہ انفارمیشن بیسڈ سٹرائکس کی گئی ہیں، یعنی یہ وہ طالبان ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کہلاتے ہیں، تحریک کالعدم طالبان، ان کے اوپر یہ انفارمیشن کے ساتھ کہ وہ لوگ وہاں پر موجود تھے یہ سٹرائکس کی گئی، انٹیلیجنس بیسڈ سٹرائکس تھیں یہ، اور اس میں ان کیمپس کو نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ ٹی ٹی پی کے کیمپس تھے۔ جبکہ افغانستان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، یہ جو لوگ مارے گئے ہیں ایک تو وہ سویلینز ہیں، دوسرا یہ کہ وہ پاکستانی ہیں، تو آپ نے حملہ کر کے پاکستانیوں کو مار دیا۔ جبکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن کیا گیا، سٹرائکس کی گئی ہیں۔ یہ آگے جائیں گے، یہ میرا پریڈکشن ہے کہ جب طالبان اٹیک کرے گا اس بار، یا طالبان کے لوگ اٹیک کریں گے، they will attack the bigger towns۔ کراچی has the biggest population city wise۔ اگر کوئی ایسا شہر ہے پورے پاکستان میں جس میں سب سے زیادہ پشتون رہتے ہیں، وہ کوئٹہ نہیں ہے، وہ کوئٹہ نہیں ہے، وہ پشاور بھی نہیں ہے، وہ کراچی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے پشتون ویسے ہیں، لیکن اگر وہاں پہ 1 یا 2% بھی ویسے ہوئے، 1 یا 2% جن کی وفاداری افغان طالبان یا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہے، تو یہ کراچی میں تانڈو کر سکتے ہیں، اور یہ تانڈو کریں گے دوستوں۔ یہ میرا پریڈکشن ہے کہ ہونے والا ہے ہفتے 10 دن کے اندر یہ کام بھی ہو جائے گا۔ اگر روزانہ پاکستانی فوجی شہید ہوتے ہیں، تمہاری کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان کے امن میں؟ کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یا تو نا آپ کی کنٹریبیوشن ہو۔ سو یہ چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں۔ یہ وہ جسے کہیں گے نا کہ یہ ایک ان اینڈنگ قسم کی وار ہے، لیکن پاکستان جناب بزی ہو گیا، مجھے تو یہی لگ رہا ہے بزی ہو گئے۔ ہم نے سی پیک چلانے تھے، ہم نے باہر سے انویسٹمنٹیں منگوانی تھی، ہم نے بڑا کچھ کرنا تھا، لیکن ٹرسٹ می ہم بزی ہو گئے، ہم پکڑے گئے ہیں۔ ہم ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک بٹوین ہارڈ اینڈ راک اینڈ ہارڈ پلیس، اس چیز میں آ گئے ہیں۔ سو ہم سے وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، ابھی تک کی سٹوری یہ ہے۔ تو آپ بدلہ لینے کی ہمت پیدا کریں نا، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو وہاں ماریں گے کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، لیکن کوشچن یہ ہے کہ دے آر ٹو ویک
ٹو ولنریبل, ٹو وہ جسے کہتے ہیں نا نتھنگ ٹو لوز. کوشچن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں افغان طالبان بہت زبردست, افغانستان بہت اچھا جا رہا ہے. اچھا کی جانا ہونا, ادھر کچھ ہے ہی نہیں, اچھا کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, ادھر جس کا دل کرے جا کے ان کو پیسے دے کے رینٹ پہ لے کے کام کرا لیں ان سے, اور دیر فار رینٹ ہے نا, رینٹ پہ لے کے کام کرا لیں جو کرانا ہے, رینٹ پہ لے کے کام کرا لیں جو کروانا, اور کیا کرنا ہے. اگر رینٹ پہ آپ کو ملتا ہے وہ لوگ, ٹھیک ہے نا جی, رینٹ پہ لے کے کام کرا لیں آپ, مجھے تو یہی لگتا ہے. اگر رینٹ پہ آپ کو بندے چاہیے تو آپ کو مل جائیں گے, اس سے زیادہ اور پھر میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں اس وقت واٹ وی نیڈ ایٹ دا مومنٹ از, جو چیز ہمیں چاہیے وہ ایک ہی چیز چاہیے کہ جیسے تیسے جو بھی ہو جائے پاکستان کو سافٹ سپورٹ نہیں دینی چاہیے. میں تو اس میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہم نے ہلکا ہلکا سا نظام رکھا ہوا ہے نا, ہلکی ہلکی سی چیز, یہ ایسے نہیں ہونی چاہیے. سخت لائن لیں, کڑی سخت لائن لیں. اگر آپ نے یہ چیز نہ سخت لائن نہ لی تو پھر دین وہ جسے کہتے ہیں نا جیسے ہے ویسے چلتا رہے گا. سو یہ ایک دس از سم تھنگ ویری ایک کریزی قسم کی ایک سچویشن ہے جس کو تھوڑا سا پاکستان کو اگریسولی ڈیل کرنا ہوگا. اگر ہم نے یہ سمجھا کہ جی افغان طالبان پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا کریں گے, پرویکٹیو ہونا چاہیے گا, اندر جا کے گھس کے ماریں, اور جو باقی کیمپس ہیں ان پہ کیوں نہیں مارتے ہم یہ چیز کا کیوں انتظار کرتے ہیں کہ جی 15 ساڑھے بندے شہید ہو جائیں گے پھر ماریں گے. او بھائی اگر تمہیں پہلے پتہ تو تم پہلے کیوں نہیں مارتے. مجھے تو اپنے سسٹم پہ اپنی اداروں پہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کو پتہ ہے اس جگہ پہ موجود ہیں تو کیوں آپ سائلنٹ ہیں, کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں, کس چیز کا ویٹ کیا جا رہا ہے, کس چیز کا ویٹ ہے. کمال ہوگی اس چیز کی بھائی کہ جی وہ ہم انتظار کر رہے ہیں نا, پہلے ان کی طرف سے حملہ آئے گا نا تو پھر ہم حملے کا جواب دیں گے. کیا دنیا ہمیں اگنور کر دے گی؟ دنیا ہماری بات کو سمجھ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دنیا اس سے ہماری کمزوری ظاہر ہوتی ہے, نہ کہ ہماری طاقت ظاہر ہو. ہم کمزور نظر آتے ہیں ایسے انفارچونیٹلی.